Press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारा आज का लेसन आयत नंबर 24 से 27। आज की आयत में हम हरूफ हलकी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, उनके मखारिज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप लिखिए हमज़ा का मखरज। हमज़ा चाहे अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो, हमज़ा की ओरिजिनल शक्ल होती है वो रैंच की तरह से होती है, रैंच की तरह। लेकिन अलिफ के ऊपर भी अगर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म हो, यानी कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत लगी हुई हो, तो उसको भी हमज़ा बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? अगले रूल्स में काम आएगी कि अलिफ अक्सर लोग इसको जो है वो पढ़ते हैं, अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन इसको अलिफ नहीं कहते, इसको हमज़ा कहते हैं। जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म होती है उसको अलिफ नहीं कहते, उसको हमज़ा कहते हैं। अलिफ क्या होता है? अलिफ खाली होता है, जो कि हमने अलिफ मद्दा में पढ़ा था कि खाली अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, तो वो जो खाली होता है वो अलिफ होता है। लेकिन जिस अलिफ के ऊपर आपको ज़बर ज़ेर पेश या जज़म की अलामत नज़र आती है उसको फिर अलिफ नहीं बोलते, उसको तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमज़ा बोलते हैं। तो इसलिए जब मैं हमज़ा की बात करूंगी तो इट मीन्स कि वो चाहे अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो रैंच की तरह शक्ल में, या फिर अलिफ वाली शक्ल में हो ज़बर ज़ेर पेश या जज़म के साथ, ठीक है? चलिए, अच्छा जी, हरूफ हलकी सबसे पहले नोट कीजिए। हरूफ हलकी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्योंकि हलक से निकलते हैं इसलिए इनको हरूफ हलकी कहते हैं। 6 लेटर्स हैं जो कि हलक से अदा होते हैं। हमारे हलक के 3 पोर्शंस हैं। सबसे लोअर थ्रोट है हमारा, जो हमारे सीने के साथ अटैच होता है। उसके बाद मिडल थ्रोट है, दरमियान दरमियान गला के जो उसका हलक का दरमियान है, सेंटर ऑफ थ्रोट। और उसके बाद बिल्कुल अपर थ्रोट है, जो है जिसका ताल्लुक जो हमारे मुंह के साथ अटैच होता है, मुंह से करीब होता है। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है हलक का, वहां से अदा होते हैं हमजा और हा। हमजा चाहे अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो, चाहे ये अलिफ वाली शक्ल में ज़बर ज़ेर पेश या जज़म के साथ, ठीक है? हमजा और हा। हा कौन सी वाली? गोल हा, दो चश्मी हा। ये अदा होती है बिल्कुल नीचे वाले हलक से। दरमियान हलक से अदा होते हैं ऐन और हा, ऐन और हा, हा, ठीक है? ये हा हलवे वाला, अल्हम्दु वाला। सबसे ऊपर वाला हिस्सा हलक का, वहां से अदा होते हैं गैन और खौ। या पहले भी लिख चुके हैं। गैन और खौ बिल्कुल अपर थ्रोट से अदा होते हैं। तो ये जो 6 हैं ये हरूफ हल्की हैं। हमजा हा, ऐन हा, गैन खौ। इनमें से कुछ की बिल्कुल सिमिलर साउंड है, जैसे कि हा और हा की, और हमजा और ऐन की। इनकी आवाज़ें बहुत मिलती जुलती हैं। इनके दरमियान हम फ़र्क थोड़ा सा देख लेते हैं इंशाल्लाह। हमजा की जो आवाज़ होती है वो होती है अ, ठीक है? और ऐन की आवाज़ जो होती है अ, अ। हमजा की आवाज़ क्या होती है? हमजा में क्या होता है कि ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है ना, वो हलक में नहीं जाता। हमजा में ज़ुबान का पिछला हिस्सा हलक में पीछे की तरफ मूव नहीं करता, क्योंकि वो बहुत नीचे से अदा होता है ना, तो ज़ुबान का पिछला हिस्सा हम इतनी नीचे तक तो नहीं फेंक सकते। तो हमजा की अदायगी के दौरान आपकी ज़ुबान पीछे की तरफ हलक की तरफ मूव नहीं करती। आम सादी आवाज़ आती है जो हम आम तौर पे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आना जाना जितना भी हम अलिफ इस्तेमाल करते हैं वो सब यही वाली साउंड है, आ। लेकिन आइन के लिए आपकी ज़ुबान का पिछला हिस्सा आपको थोड़ा सा पीछे हलक की तरफ धकेलना होता है। आइन और हा का मखरज क्योंकि सेम है तो दोनों के साथ यही चीज़ होती है। हा में भी आपकी ज़ुबान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा पीछे हलक की तरफ
دھکیلا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے، اسی طرح عین میں بھی آپ کی زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف بھیجنا پڑتا ہے، تبھی اس کا مخرج جو ہے وہ صحیح نکلتا ہے. ٹھیک ہے. عین اور حمزہ کی آواز کیونکہ سملر ہے، تو اس کے لیے بیسک کنٹرول آپ کو زبان کی موومنٹ پہ چاہیے. عین کی صحیح ادائیگی کے لیے آپ کو اپنی زبان کا پچھلا حصہ حلق میں بھیجنا پڑے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زبان کا پچھلا حصہ پیچھے حلق میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زبان موو کر سکتی ہے آگے پیچھے یا نہیں؟ بتائیے. کر سکتی ہے. اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ آپ ایسا کیجئے، زبان کو تھوڑا سا منہ سے باہر نکالیے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی زبان تھوڑی سی باہر نکالیں اور آواز دیں تو زبان ہم منہ سے باہر نکال لیتے ہیں نا. 1-1.5 انچ کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ زبان منہ سے باہر آ جاتی ہے نا. اگر زبان منہ سے باہر آ سکتی ہے 1-1.5 انچ کے قریب، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ زبان حلق میں بھی جا سکتی ہے 1-1.5 انچ کے قریب. ٹھیک ہے. کوئی پیچھے سے فکس نہیں ہے، اتنی فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر آ سکیں منہ سے 1-1.5 انچ، اور اسی طرح منہ کے اندر بھی دھکیل سکیں حلق کی طرف 1 سے 1.5 انچ. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی اس کو پریکٹس نہیں کیا ہوتا، ہمارے عام استعمال میں یہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی سادی سی پریکٹس کرنے کے بعد، ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ اس پہ قابو پا لیں گے اور زبان جو ہے وہ آپ کی پیچھے حلق کی طرف جانا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کی جو چھوٹی سی ایک ایکسرسائز سر نے کروائی تھی، بہت افیکٹو ہے، مجھے اس سے بہت فرق پڑا تھا، اور انشاءاللہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو بھی اس سے فرق جو ہے وہ انشاءاللہ پڑے گا. بیسک کنٹرول آپ کو اپنی زبان کی موومنٹ پہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ کا فوکس جو اس ایکسرسائز میں زبان کی موومنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ آواز. ٹھیک ہے. آواز پہ دھیان نہیں دینا. آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. آنکھیں بند کر کے آپ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حمزہ کی ادائیگی میں زبان پیچھے موو نہیں کرتی، تو جب آپ نے حمزہ کے لیے آواز نکالنی ہے تو آپ نے یہ فیل کرنا ہے آنکھیں بند کر کے کہ آپ کی زبان بالکل سامنے آگے منہ کے اندر پڑی ہوئی ہے، موو نہیں کر رہی. اس کے بعد جب آپ نے عین کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ آپ کی زبان پیچھے کی طرف موو کر جائے. ٹھیک ہے. کریے ذرا ایک دفعہ پریکٹس. ا ا ا ا ا ا آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. پورا فوکس، پوری اپنی کنسنٹریشن اس چیز پہ رکھیے کہ آپ زبان کو پیچھے کی طرف آپ زبان کو موو کر سکیں، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. یہ جو آپ کا اس پہ کنٹرول اگر آپ کا آ گیا نا انشاءاللہ زبان کی موومنٹ پہ، تو پھر عین کی ادائیگی کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں رہ جائے گی. ا پہ زبان آگے، پہ زبان پیچھے. اس طرح سے اس پریکٹس کو دن میں 2-3 مرتبہ ضرور دہرائیں. اس سے آپ کی زبان میں کنٹرول اور گرپ آ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ زبان کو آرام سے پیچھے کی طرف موو کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو تھی حمزہ اور عین کی سملر ساؤنڈز کی بات. اب بات کرتے ہیں ہا کی اور ہا کی. ہا اور ہا، ان دونوں کی آوازیں بھی بہت سملر ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اردو زبان میں عام طور پہ جو ہا استعمال کرتے ہیں وہ یہ گول اور 2 چشمی ہا ہے. جیسے ہار، ہاتھی یا ہارنا، جو بھی ہم اردو میں ہا استعمال کرتے ہیں وہ ہا گول والا یا 2 چشمی ہا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ عام طور پہ لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں، اگر اس کو کانشیس ہو کر نکالیں گے تو پھر اس میں دوسری والی ہا کی اسمیل آ جاتی ہے. لیکن جو دوسرا والا ہا ہے جو درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کے لیے سیم وہی چیز جیسے آپ نے عین کے لیے کی تھی کہ آپ کو عین کی ادائیگی کے لیے زبان کو پیچھے دھکیلنا پڑا تھا، بالکل اسی طرح سے عین کی ادائیگی، ہا کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا سا پیچھے حلق کی طرف پش کرنا پڑے گا. ہا ہا ہا
اور دوسرا والا گول والا ہ ہ ہ. ایک اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو گول اور دو چشمی ہاں ہے اس کی آواز نیچے کی طرف اترتی ہے، سینے کی طرف اترتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اوپر منہ سے باہر نکل کر ہم اس کو تھرو نہیں کرتے باہر کی طرف. ٹھیک ہے، ہا، یہ دیکھیے، ہا ہاذا ہاذا نیچے کی طرف اترتی ہے. بلکہ اگر آپ نے اس پہ سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہلکی سی وائبریشن بھی اس والی ہا میں فیل ہوگی. خاص طور پہ یہ تب کلیئر ہوتی ہے جب کہیں لاسٹ میں آتی ہے، جیسے القاریعہ، یہ القاریعہ، یہ نیچے کی طرف اس کی ہا کی ساؤنڈ فیل ہوتی ہے اترتے ہوئے. لیکن جو دوسرا والا ہا ہے وہ ہم باہر کی طرف تھرو کرتے ہیں، درمیان حلق سے آواز نکلتی ہے، نیچے کی طرف نہیں جاتی بلکہ منہ سے باہر کی طرف تھرو کر دیتے ہیں. ہا ہا ہا. ٹھیک ہے، چلیے اس کی پریکٹس کیجیے گا. ہا اور ہا میں آپ نے فرق دیکھ لیا، اور حمزہ اور عین میں آپ نے فرق دیکھ لیا. پلس ان جو 6 لیٹرز تھے ان کے مخارج آپ کو پتہ چل گئے ہیں. غین اور خا کا ہم پہلے دیکھ چکے تھے کہ اپر تھروٹ ہے، اور درمیان حلق سے عین اور ہا، اور لاسٹ والا جو ہمارا پورشن ہے حلق کا وہاں سے حمزہ اور ہا. یہ 6 حروف حلقی ہیں اور یہ آگے انشاءاللہ بہت کام آئیں گے. ٹھیک ہے، چلیے مخارج کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم آیات کو ایکسپلین کرتے ہیں. السلام علیکم.